بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، ایک طرف تو اکانومی کا فرنٹ ہے. حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں تیار ہیں، چونکہ انفلیشن واقعی تیزی کے ساتھ گر رہی ہے. ایک تو ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے. دوسرا، آج آپ نے دیکھا کہ جو نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس کی میٹنگ تھی، کس طرح سے پیپلز پارٹی اور ان کے لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا حکومت کو، اور حکومت کی ریکویسٹ پہ جو چیئرمین ہیں کمیٹی کے سید نوید قمر، انہوں نے اس کمیٹی کی میٹنگ کو ان کیمرہ کر دیا. تو یہ پیپلز پارٹی بیسیکلی یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یورس والی پالیسی پہ عمل درآمد کر رہی ہے. اور تیسری جو ہم نے بات کرنی ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ حکومت نے بالآخر ایک ٹاسک فورس کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے، جو کہ میجر جنرل ریٹائرڈ جو چیئرمین پی ٹی اے ہیں ان کی سربراہی میں رکھی گئی ہے، اور اس میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا کیا مقاصد ہے اس جوائنٹ ٹاسک فورس کے. لیکن اکانومی پہ ہم آغاز کرتے ہیں، چونکہ ہمارے دیکھنے والے ہم سے یہی گلہ کر رہے ہیں کہ آپ اکانومی پہ زیادہ بات نہیں کر رہے. آج آپ بھی نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس میں موجود تھے، آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا اور پیپلز پارٹی نے کیسے فیسیلیٹیٹ کیا؟ ہاں چلیں، اس میں آپ نے پولیٹیکل اینگل بھی ڈال دیا بیچ میں. پہلے صرف وہ بات کریں انفلیشن والی، کہ آج بھی فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب نے بھی یہی کلیم کیا کہ یہ گر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو انہوں نے اچیومنٹ قرار دیا. لیکن ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل تھے، چیزیں تھیں، ان پہ جب گفتگو کا موقع تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میڈیا کو باہر بھیج دیا جائے، ان کیمرہ کر دیا جائے. انفلیشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک دلچسپ بات یہ بھی ناظرین کی کہ یہ انہوں نے کہا جی کہ انفلیشن تو کم ہو رہی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ای سی سی میں انہوں نے ایک ریگولر اب میٹنگ سے انعقاد کرنی ہے، جس میں وہ یہ چیز کا جائزہ لیں گے کہ یہ جو قیمتیں اب باقی چیزوں کی قیمتیں، مثلا پیٹرول ڈراپ ہو رہا ہے اور چیزیں کم ہو رہی ہیں، تو ان کا امپیکٹ کیوں نہیں قیمتوں میں پڑا، قیمتیں کم کیوں نہیں ہو رہی. ابھی جو میں نے اس دن آپ سے بات کی تھی نا کہ اسٹیبلٹی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر جانے کی رفتار تو کم ہو گئی ہے، ایک جگہ پہ ہیں، لیکن مزید ابھی نیچے ان کو لانے میں میرا خیال ہے کہ وہ ایک چیلنج کی طرف نشاندہی کر رہے تھے. دوسرا، انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے وہی باتیں کی جو آپ لوگ بہت پہلے کرتے رہے ہیں، کہ جو صوبوں کے حوالے سے ان کا شیئر سرپلس، اس کے بعد جو کمپلیکیشنز ہیں پروگرام میں، ٹیکس ریونیو ٹارگٹ ہے. جو سب سے دلچسپ بات اس سے پہلے کیا بولیں، جو ناظرین باریک کام، اس کو میں پھر آخر میں جوڑوں گا بھی اس سے بڑے موضوع سے، جو راشد لنگڑیال آپ کے دوست چیئرمین ایف بی آر ہیں، جب میٹنگ کا آغاز ہوتا ہے ناظرین، چونکہ یہ بڑی اہم میٹنگ ہے، اس میں آئی ایم ایف کے جو پروگرام کے حوالے سے بریفنگ رکھی گئی تھی یہ کہ اس میں کیا چیلنجز ہیں اور کیا پروگریس ہے. تو فائنانس منسٹر نے شروع میں یہ کہا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ ان کیمرہ کر دیں. 2 دفعہ انہوں نے ریکویسٹ کی، جو کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی چلیں پریزنٹیشنز آپ دے دیں تو کوسچن آنسر پہ ہم اس کو ان کیمرہ کر دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی ایک اسپیچ کی، اس کے بعد فائنانس، انہوں نے کہا جی کہ میرے بعد سیکٹری فائنانس پریزنٹیشن دیں گے، اور اس کے بعد سیکٹری ایف بی آر دیں گے پریزنٹیشن، چیئرمین ایف بی آر، چیئرمین معافی چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر سوال و جواب ہوگا. دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ چیئرمین جب سیکٹری فائنانس نے اپنی پریزنٹیشن جلدی سے ختم کر دی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جی اب آپ چیئرمین ایف بی آر آپ اپنی پریزنٹیشن دیں، تو انہوں نے بڑی سادگی سے کہہ دیا کہ میری بھی اسی میں شامل ہو گئی ہے، کور ہو گئے. تو بڑی باریک واردات ڈالتے ہوئے وہ جو پریزنٹیشن، جس سے ان کو خوف تھا، کیونکہ پچھلی میٹنگ میں بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ جی اگلی میٹنگ ان کیمرہ رکھیں گے تو میں بریف کروں گا، تو انہوں نے وہ پریزنٹیشن ہی کہا گئے میڈیا کے سامنے. بالکل. تو اس طرح کی باریک وارداتیں دیکھیں بیوروکریسی بھی ڈالتی ہے. پھر یہ میڈیا پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ جناب آپ غلط رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ پتہ نہیں مس گائیڈ کر رہے ہیں، آپ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں. اچھا، اس پہ میں بات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ایک بات مجھے کرنے دیں. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ اینگل ایسا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ دیکھنے والوں کو اس کا پتہ چلے. دیکھیں، منسٹری آف فائنینس اور جو پلاننگ منسٹری ہے، ان کے مینڈیٹ کے اندر فرق ہے. منسٹری آف فائنینس کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے کہ وہ انفلیشن کی چیزوں کو اس انداز میں دیکھیں، چونکہ جو رولز آف دا گورنمنٹ ہیں، رولز آف دا بزنس، اس کے تحت عمران خان صاحب کے زمانے میں
یہ پلاننگ کمیشن کو دے دیا گیا تھا. ایک فورم ہے, اس کا نام ہے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی, NPMC. پہلے اس کو فائنانس منسٹر چیئر کیا کرتے تھے کسی زمانے میں, اب پلاننگ منسٹر جو ہے نا وہ اس کو چیئر کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ECC میں ریگولر ایجنڈا رکھنے کا بڑا واضح مطلب ہے کہ ایک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جب سے NPMC آئی ہے پلاننگ منسٹری کے پاس, اس کی چند میٹنگز ہوئی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک میٹنگ ہوئی ہے, پلاننگ منسٹر نے اس کو چیئر کیا ہے, لیکن پہلے جب وہ فائنانس منسٹری میں تھی تو وہ تقریباً ویکلی یا فورٹ نائٹلی NPMC کی میٹنگ ہوا کرتی تھی. جب سے یہ پلاننگ منسٹری میں آئی ہے, پچھلے کوئی اگر آپ 2 سالوں میں دیکھیں, تقریباً 2 سال کا PDM کا عرصہ بھی اور 5-6 ماہ یہ بھی, اس کی چند میٹنگز ہوئی ہیں. حالانکہ انفلیشن ایک وقت میں 38% کو بھی ٹچ کیا تھا اس نے. ایک تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دوسرا, انفلیشن اتنی تیزی سے نیچے آ رہی ہے کہ اتنی تیزی سے شاید منسٹری آف فائنانس کو بھی توقع نہیں ہے. منسٹری آف فائنانس کی چند دن پہلے ایک رپورٹ جاری کی ہے لاسٹ ویک. اس میں منسٹری آف فائنانس کی پروجیکشن یہ تھی کہ یہ جو نومبر ہے اس کے دوران کوئی 5.8 سے 6.8 کے درمیان انفلیشن رہے گی, لیکن جو منتھلی انفلیشن کا نمبر ہے وہ 5% سے بھی کم ہو گیا. 4.9 آئی تھنک. جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفلیشن اتنی تیزی سے گر رہی ہے جتنی تیزی سے ایک مہینہ پہلے تک منسٹری آف فائنانس کو بھی توقع نہیں ہے. دوسری بات امپورٹنٹ, بہت اچھی بات ہے, لیکن میں اپنے دیکھنے والوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. انفلیشن کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس. یہ کنزیومر پرائس انڈیکس پاکستان میں کوئی تقریباً 68 سٹیز اور کچھ رورل ایریاز ہیں جن سے یہ ڈیٹا لیا جاتا ہے, اور اس کی ایک ویٹیج ہوتی ہے. اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل میں پروگرام کروں گا تاکہ لوگوں کو جو ہم انفلیشن اور CPI کی بات کرتے رہتے ہیں یہ پتہ بھی چلے کہ اس کی باسکٹ کیسے تیار کی جاتی ہے اور کیسے سے کیا نکالا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال انہی مہینوں میں کوئی 23-24% انفلیشن کا نمبر تھا, ابھی 4.9 آ گیا ہے. میں دیکھنے والوں کو کیا بتانا چاہتا ہوں, اس لیے ان کو زندگی میں بہتری نہیں محسوس ہو رہی. یہ 23-24% کے اوپر 5% انفلیشن ہے. تو یہ بیس افیکٹ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. چونکہ ہائر بیس تھی تو اس ہائر بیس کی وجہ سے بھی یہ انفلیشن کا نمبر جو ہے وہ نیچے نظر آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انفلیشن نیچے آنے کے نتیجے میں جو پالیسی ریٹ ہے جو کہ اس ٹائم 15% ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو مانیٹری پالیسی کمیٹی کرتی ہے, اس میں آئندہ جو اسی ماہ کے دوران مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہے 15% سے کتنا نیچے لایا جاتا ہے. انشاءاللہ آئے گا. ویسے تو نیچے تو مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نیچے آئے, چونکہ ابھی بھی 15% کافی زیادہ ہے. اس کو کم از کم میری توقع یہ ہے کہ 200 بیسس پوائنٹس اس کو مزید کم ہونا چاہیے. یہ 13 کی رینج میں آ جائے تو بہتر ہے. یہ بیسکلی میں عرض کروں جو پہلے ہم بات کرتے رہے ہیں, یہ ساری کوششیں وہی ہیں. اکانومی اس طرح سے جو اکانومی بہتر ہو رہی ہے وہ چیز سے ہٹ کے یہ ہے کہ تھوڑی سی جو رقم یا پیسہ جو رکا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا ہم موو کریں. تو یہ کوشش ہے تاکہ کوئی سرکل چلے, پہیا چلے اور تھوڑی سی جو معیشت چلتی ہوئی ہمیں نظر آئے. لیکن یہ معیشت کی بہتری کے آثار اس طرح سے جس طرح سے باقی پالیسیز ہیں ان کا ہمیں ابھی بھی انتظار ہے. جیسا کہ ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس ریونیو ٹارگٹ بھی ون آف دی ٹارگٹس ہے. اور آج عمر ایوب جو اپوزیشن لیڈر ہے انہوں نے ایک تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے احتجاج بھی کیا کہ میڈیا یہ عام باتیں انہوں نے کہا کہ روز آپ کرتے ہیں, اس میں کون سی خاص باتیں ہیں کہ آپ ان کیمرہ رکھ رہے ہیں اس میٹنگ کو. پھر انہوں نے باہر آ کے میڈیا کو بتایا بھی کہ ٹیکس شارٹ فال کے حوالے سے کوئی جو متبادل کوئی سسٹم جو ہمیں بتایا نہیں گیا ان کے بقول میٹنگ میں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, 5 ماہ کے دوران FBR کا شارٹ فال کا جو فگر ہے وہ 338 ارب روپے ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, دیکھیں اب میں کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, ہم پچھلے لاسٹ ویک میں جن لوگوں نے ہمارا پروگرام دیکھا ہے ہم پہلے سے بتا چکے تھے کہ FBR کا شارٹ فال ہوگا. 149 ارب روپے کا شارٹ فال صرف اس کے دوران ہے نومبر کے دوران. اور یہ شارٹ فال دیکھیں شاید آپ PSDB کو کور کر کے اور چیزوں کو کر کے آپ پورا کر لیں شاید, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ چیز بہتر ہو گئی ہے. اچھا میں دسمبر کا بتا دوں, ٹیکس کا ایشو تو اپنی جگہ پہ پھر کلیکشن کا وہیں پہ وہیں ہے نا جی. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ابھی دسمبر کے دوران FBR کو تقریباً
1.7 ٹریلین روپیز چاہیے, جو آئی ایم ایف کے ساتھ انڈیکیٹو ٹارگٹ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے بائی اینڈ دسمبر کا رکھا ہوا ہے, وہ 6,009 ارب روپے ہے, 6009, اور ہیوج ٹارگٹ ہے اس میں کوئی شک. ٹھیک ہے, 1721 ارب روپے جمع کر رہے ہیں تقریباً. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنا شارٹ فال ہوگا. ویسے ایف بی آر اس مہینے میں پرفارم تو اچھا کرے گا چونکہ کارپوریٹ سیکٹر کی ریٹرنز آتی ہیں تو ان کے ساتھ پیسے بھی آئیں گے, لیکن یہ جو 1750 ارب روپے کے لگ بھگ کا ٹارگٹ ہے یہ اچیو نہیں ہوگا. ہاں, لیکن اصل چیز یہ ہے, اس سبجیکٹ کو کنکلوڈ کریں کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کریں کوشش. ٹھیک ہے, انفلیشن اچھی ہو رہی ہے, اچھی بات ہے, بہتر ہو رہی ہے, جناب عالی ڈاؤن جا رہی ہے, آپ باقی چیزیں کوشش کر رہے ہیں, اسٹاک کا آپ کلیم کرتے ہیں اچھا جا رہا ہے, کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ میڈیا سے اتنا خائف ہو جائیں کہ آپ چیزوں کو اس طرح سے, عام چیزوں کو, کوشچنس کو چھپائیں کہ آپ جو پبلک بیسکلی اسمبلی تو دیکھیں پبلک الیکٹڈ ہے نا, کہ اس کی میٹنگ سے ہی میڈیا کو ہر دفعہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ باہر رہے, اس طرح سے پھر سوالات. پیپلز پارٹی نے کیا رول پلے کیا ہے اس کے بارے میں ضرور بات کریں. انہوں نے بڑا کیسے باریک واردات ڈالی ہے انہوں نے, لیکن یہ وہی غلط فہمیاں ہیں جو اب میں اس ٹاسک فورس کی طرف آ جاتا ہوں جو بنی ہیں, اس طرح سے پلتی ہیں, اس طرح سے جنم لیتی ہیں, پھر آپ میڈیا کو کویشچن کرتے ہیں, پھر آپ مزید سینسرشپ لگاتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ڈی چوک کی طرف کے واقعے کی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا. حکومت پورے زور شور کے ساتھ مہتاب صاحب اس کو کوشش کر رہی ہے کہ اس کو کول ڈاؤن کر لے, اور وہ جو ایک الزام ہے, ایک تاثر ہے بہت بڑا کہ فائرنگ کی گئی اور کس طریقے سے بروٹل اٹیک کر کے یہ لوگوں کو بھیجا گیا, اور لائیو فائرنگ کا اور ایمونیشن کا استعمال کا ایلیگیشن ہے جو کہ حکومت ڈینائی کرتی ہے. ایک حل ہے نا اس کا, اس پہ نہیں انہوں نے ٹاسک فورس بنائی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, ٹاسک فورس بنائی ہے کہ یہ جو فیک پراپیگنڈا یا فیک ویڈیوز یہ کون سپریڈ کر رہا ہے اور غلط فہمیاں کون ڈال رہا ہے. اچھا, ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو فیک نیوز ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے, لیکن مجھے حکومت کی نیت کے اندر کھوٹ نظر آتا ہے. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ سب سے بڑے جو فیک نیوز پھیلانے والے خود ہیں, یہ فیک نیوز پھیلانے والے خود ہیں. یار آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ مجھے جوڈیشل کمیشن پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. ایک حل ہے, کیونکہ یہاں حل ہے نا, جوڈیشل کمیشن میں بھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن چاہیے. ایک حل ہے, پاکستان کے انڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں جن کو پاکستان کی سوسائٹی میں کنسنسس کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے, ان لوگوں پہ کمیشن بنا دیں. وہ تو اگر کرنا چاہیں تو بنائے نا. مہتاب صاحب پھر آپ سوال دیکھیں, میرا اس لیے سوال ہے ایز اے جرنلسٹ, دیکھیں آپ جو خوفناک قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, میں نے اس دن بھی گزارش کی تھی, میں دوبارہ کر رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ. میں خود گیا ہوں اسلام آباد کی مارکیٹس میں, لوگوں نے ہمیں بتایا ہے, لوگوں کو پکا یقین ہے جو کچھ ہوا ہے, اور وہ بتاتے ہیں کس طریقے سے فائرنگ ہوئی. اب حکومت اس کو ڈینائی کرتی ہے. پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ جناب آپ ڈینائی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ جھوٹے نہیں ہیں, آپ سچے ہیں, تو آپ یہ مزید سینسرشپ کیوں لگا رہے ہیں؟ ایکس بند کیا ہوا ہے, سوشل میڈیا ایپس ڈاؤن کی ہوئی ہیں تاکہ لوگ باتیں نہ کریں. جواب آپ کے پاس کسی چیز کا ہے نہیں ہے. میں چند سوالات چھوڑتا ہوں, پھر اس کو اس چیز سے جوڑ دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس دن شام کو پورے اسلام آباد کی F10 F11 تک زبردستی جا کے مارکیٹس کیوں بند کروائیں؟ آپ نے پورے بلو ایریا کے ارد گرد کے پلازے کیوں خالی کروائے؟ آپ نے لائٹس کیوں آف کیں؟ اس کے بعد آپ نے جناب علی یہ سارے معاملات ڈیل کرنے کے بعد پہلے آپ نے انڈیکیشن دی کہ ایک چھٹا ماریں گے صفایا ہو جائے گا, بعد میں آپ نے کہا ہم نے نہیں کیا. رینجرز کا وہ جو ایک بندہ گرایا گیا جو اب پتہ چلا ہے کہ بقول اطاعت آرڈر منسٹر انفارمیشن زخمی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ مر گیا لیکن وہ تو زخمی ہے. سوال یہ نہیں ہے مہتاب حیدر صاحب ایز اے جرنلسٹ کہ وہ زخمی ہے. سوال یہ ہے کہ رینجرز نے اس کو جو تیسرے کنٹینر سے نیچے گرایا فرش پہ, کیا وہ حکومت کے کہنے پہ گرایا یا خود سے گرایا؟ کیا یہ قابل مذمت ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ کوئی انکوائری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ یہ سوال ہے. کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا یہ حق ہے کہ وہ بندے کو گرفتار کر لیں؟ ہاں جی, یہ آپ کا حق ہے, آپ گرفتار کر لیتے. آپ تو اریسٹ کرنا چاہ رہے تھے نا, اریسٹ کر لیتے. اب یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں پھر اپنی اس بات پہ آؤں گا. پاکستان کے حکمرانوں سے لے کر, اسٹیبلشمنٹ سے لے کر, فوجیوں سے لے کر, ہم صحافیوں سمیت سائیکوپاتھ ہیں ہم. ہمارا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ جرم چھپانے کے الجڈلی جرم چھپانے کے مسئلہ یہ ہے کہ یہ مینٹیلٹی, ہم لوگوں کے مینٹیلٹی کے اندر پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں. بات یہ ہے کہ محسن نقوی آئے کھل کے بات کریں. پرسوں بھی جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں کہا گیا اتوار کو کہ محسن نقوی اور اطاعت آرڈر پریس کانفرنس کریں گے, بعد میں وہ غائب ہو گئے. تو
اس سارے واقعے کے ذمہ دار لوگ جس کو سمجھتے ہیں وہ وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں، جنہوں نے رینجرز اور پولیس کو آرڈر کیا یہ آپریشن کرنے کا. ان کو اوپر سے کس نے حکم دیا یہ تو خود ہی بتا سکتے ہیں، یا ان کی سوچ سے بطور وزیر داخلہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ چیزیں چھپائیں گے تو سوالات تو اٹھیں گے. ایک مسئلہ یہ وہی ہے اس فنانس کی کمیٹی سے، آپ چیزیں چھپائیں گے تو سوالات تو اٹھیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ فیک نیوز ہے، میں بتاتا ہوں میڈیا غلط کر رہا ہے. آپ یقین کریں اگر یہاں پہ وزیر داخلہ کوئی پولیٹیشین ہوتا، میں چودھری نثار علی خان کا قطعاً سپورٹر نہیں ہوں، میں بڑا سخت ان کا کرٹک ہوں، وہ تھے نا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو رانا ثناء اللہ ہے یا یہ جو پولیٹیکل ٹریننگ جن لوگوں کی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ بہتر انٹیریئر منسٹر ہیں. اب آپ نے لا کے بٹھا دیا ہے. میں تو ویسے وہ ان کے لیے بہتر ہے جنہوں نے لگایا انہیں. محسن نقوی صاحب کا میں کوئی اتنا بڑا کرٹک نہیں ہوں، لیکن فین بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے. نہیں، میں فین تو بالکل نہیں ہوں. میں چاہتا یہ ہوں کہ کوئی پولیٹیکل آدمی لگائیں یار ان جگہوں کے اوپر. پولیٹیکل آدمی بھی ہو تو یہ چیزیں کرنے کے بعد ریاست کو چیزوں کو چھپانا نہیں چاہیے، جواب دینا چاہیے. پورا انٹرنیشنل میڈیا، پورا نیشنل میڈیا بچے کے اسلام آباد کو جا کے پوچھ لیں کیا ہوا ہے، وہ آپ کو بتائے گا. آپ کتنی ڈٹائی کے ساتھ بدقسمتی سے مجھے یہ الفاظ بولنے پڑے ہیں. آ کے کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوا. بھئی آپ کہتے ہیں کہ رینجرز کا بندہ زندہ ہے، یہ جھوٹا پراپیگنڈا کر رہے ہیں. آپ اس چیز کا جواب دیں کہ رینجرز نے اس بندے کو دھکا کیوں دیا، یہ سوال ہے. لائٹس کیوں بند ہوئیں، یہ سوال ہے. آپ یہ سارا سوشل میڈیا کیوں اب سینسر کر رہے ہیں، ٹویٹر وی پی این پہ بھی بند کر رہے ہیں، یہ سوال ہے. پھر مقصد یہ، اس کا مطلب سوال یہ ہوتا ہے ذہن میں مہتاب صاحب کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے سائڈ کی فیک نیوز تو چلے، دوسری فیک نیوز نہ چلے. فیک نیوز ہر سائڈ کی نہ چلے. ایک فیک نیوز میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ایک فیک نیوز کا مجھے حوالہ دینے دینا. اب اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ ایک تصویر لگائیں اور اس تصویر میں آپ بلیو ایریا کا جو روڈ ہے وہ بھی آپ غلط دکھائیں اور اس پہ خون پڑا ہوا دکھائیں تو یہ فیک نیوز ہے. مجھے اس پہ اعتراض ہے، لیکن میں اس میں گزارش یہ کروں گا جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو گیا نا، یہ سچوی سن لے کہ یہ بڑی اہم ہے. آپ آئندہ جو بھی اس طرح دیکھیں، آج کل لوگ آرٹ جنریٹ کرتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کو لکھنا چاہیے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ امیج ہے، یہ ریئل امیج نہیں ہے، یہ سمبولکلی میں نے لکھا ہے، فرض کریں یا پیش کیا ہے. اس کا حل یہ ہے نا کہ آپ اس کانٹیکسٹ کو جب تک فیکچوئل کوئی چیز نہ ہو نہ کریں. اور دوسرا بات یہ ہے، آپ اپنی مرضی کی فیک نیوز تو پھیلانا چاہتے ہیں، دوسروں کو جو فیک نیوز ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں. ہم جیسے صحافیوں کا بریڈ اینڈ بٹر ہے جرنلزم بھائی. فیک نیوز کوئی پھیلا رہا ہو، ہمیں جی دونوں فیک نیوز سے مسئلہ ہے، پی ٹی آئی کی فیک نیوز سے بھی مسئلہ ہے، ہمیں حکومت کی فیک نیوز سے بھی مسئلہ ہے. اور اس لیے ہم بار بار ایز اے جرنلسٹ گزارش کرتے ہیں کہ ٹروتھ کو پرویل کرنے دیں، ٹروتھ کی بات کریں، جو سوالات ہیں صحیح ان کے جوابات دیں. آپ اپنی سائڈ کی فیک سٹوری نہ بتائیں اور وہ اپنی سائڈ کی فیک سٹوری نہ بتائیں. بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال میں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت چاہتے ہیں. انفلیشن تو گری ہے لیکن پاکستان میں جو میڈیا کے سٹینڈرڈز ہیں ان کو نہ گرائیں. اور انفلیشن تو گری ہے لیکن ساتھ ساتھ حکومت کا مورال پھر بھی گرا ہوا ہے. یہ پتہ نہیں کیوں گرا ہوا ہے یار. گرا ہوا ہے اس وجہ سے ہے، فائنانس کی کمیٹی میں ہوا یہی ہے. گرا ہوا اس وجہ سے ہے کہ کیوں پھر رہے ہیں یار. آپ پکڑ کے کہیں یار اکانومی بہتر، مجھے تو لگتا ہے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اکانومی بہتر ہونے پہ منہ چھپانے والی پہلی حکومت دیکھی ہے میں نے. عجیب سی بات ہے ویسے. چلیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دینے ہیں، جس طرح مشاہد استاد صاحب کے انٹرویو کے اوپر آپ نے کمنٹس دیے ہیں. اور کچھ سوالات ان کے ایسے ہیں جو دوبارہ ہم ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.